السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ احکم الحاکمین کے فضل و توفیق سے آج کی گفتگو کا عنوان اللہ احکم الحاکمین کی 3 عظیم نعمتیں، ان میں سے ایک نعمت کا تذکرہ کروں گا، اور بقیہ انشاءاللہ العزیز آنے والے دروس میں ان کے متعلقہ احکام و مسائل بیان ہوں گے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرے تو اللہ کی نعمتوں کو نہ گن سکتا ہے، نہ شمار کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ بہرحال اس موضوع کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو اللہ تعالی کی ان نعمتوں کا احساس کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 2، ان نعمتوں کے متعلق جو ہمارے اوپر احکام لازم آتے ہیں، ان احکامات کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت انتہائی جامع اور مختصر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ ایسی چیز جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے مت چلو، اس کا پیچھا مت کرو۔ یعنی جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کا پیچھا مت کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھیں اور دل قیامت کے دن ان سب سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ بات بیان کی گئی کہ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے مت لگو۔ یعنی انسان بغیر علم کے کسی بات کے متعلق بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور بعض اوقات آگے بتانا بھی شروع کر دیتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کو خود علم نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ 3 ذریعے، آنکھیں، کان اور دل، علم کے حاصل کرنے کے یہ 3 ذریعے ہیں۔ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، پھر ان کو دل میں جگہ دیتا ہے۔
فرمایا کہ ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان جو کانوں سے سنتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، جو دل میں جگہ دیتا ہے جس چیز کو، اس کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ تینوں نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ جہاں یہ تین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، وہاں ان کے متعلق کچھ احکام بھی ہیں۔ ان تینوں میں سے پہلی نعمت ہے ان السمع، کان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو بنا دیا کہ جس میں کسی بات کو سننے کی صلاحیت رکھ دی، اور کان کی ایسی ساخت بنا دی کہ کوئی بھی آواز اس کے ساتھ ٹکراتی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس میں سننے کی صلاحیت عطا فرما دی۔ اور دوسرا، آنکھ۔ بظاہر تو یہ نظر آنے والا ایک جز ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ انسان دیکھ کر نہ صرف چیزوں کو پہچانتا ہے بلکہ علم حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے، اور پھر دل انسان کے جسم میں دھڑکتا ہوا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھ دی ہیں، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ جسمانی اعتبار سے دل کا دھڑکنا زندگی کی علامت ہے، اور پھر اس دل میں اللہ تعالیٰ نے جذبات رکھ دیے، خواہشات رکھ دیں، اور پھر روحانی اعتبار سے دل کی زندگی ایمان کی زندگی ہے، دل کی موت ایمان کی موت ہے۔ آج کی گفتگو میں ان تین اجزاء میں سے پہلی نعمت کان کے متعلق کچھ احکام بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، یقیناً ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ان کا شکر بھی ادا کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کان سے اللہ رب العزت کی کلام سنی جائے، قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا، ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ۔ اللہ رب العزت کسی آواز پر اتنے کان نہیں لگاتے، اللہ کسی آواز کو اتنا توجہ سے کان لگا کر نہیں سنتے جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کان لگاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ کان لگاتے ہیں، اللہ غور سے توجہ سے سنتے ہیں، اور خاص طور پر
جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کریں، حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھا جائے اور قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے، قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے۔ کان اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے اللہ کی کلام سنی جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عبداللہ، اقرأ علیہ، مجھے قرآن مجید کی تلاوت سناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقرأ علیک و علیک انزل، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں کسی دوسرے سے قرآن مجید کی تلاوت سنوں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب یہاں تک پہنچے آیت نمبر 41 پر، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی ہم ان لوگوں کے بارے میں گواہ کے طور پر پیش کریں گے، گواہ کے طور پر لائیں گے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید سنا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت جہاں کرنے کا ثواب ہے، تلاوت کرنے کا ثواب ہے، وہاں تلاوت سننے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کو سورہ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، تو قریب ہی ان کا گھوڑا باندھا ہوا تھا، تو وہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگا۔ تو اسید کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی رک گیا۔ دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا۔ 3 دفعہ ایسے ہی ہوا۔ اسید بن حذیر کہتے ہیں کہ پاس ہی میرا بیٹا سویا ہوا تھا، میں ڈر گیا کہ کہیں یہ گھوڑا اچھلتے کودتے اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت روک دی۔ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں ایک سائبان سا نظر آیا جس میں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ میں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید، کاش تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے۔ یہ روشنیاں جو تھی، تلک الملائکہ دنت لصوتک ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منہم، اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا تو یہ فرشتے تھے جو تیرے قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ تو تلاوت کر رہا تھا، فرشتے سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر تو تلاوت جاری رکھتا، یہ منظر اسی طرح رہتا، دن نکلنے پر لوگ واضح طور پر ان فرشتوں کو دیکھتے۔ گویا کہ قرآن مجید کا سننا
یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سنتے اور فرشتے بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت سنتے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کی تلاوت سن رہے تھے۔ وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا، ہم سن رہے تھے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تلاوت کرنے والا خاموش ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم تلاوت سن رہے تھے، یہ تلاوت کر رہے تھے، ہم تلاوت سن رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو بنایا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور سننے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ سنن ابی داود کی روایت۔ اس لیے اللہ حکم الحاکمین کی عظیم نعمت کان اور اللہ کی تلاوت سنی جائے، یہ ہے اس نعمت کا حق۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، نظر اللہ امرأن، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها۔ اللہ اس بندے کو خوش خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، حفظ کرے اور پھر اس کو آگے پہنچائے۔ نمبر 3، اللہ کی عظیم نعمت کان، اس کے ذریعے دین کی بات سنی جائے، واضح و نصیحت سنی جائے۔ سورہ زمر آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ فرمایا کہ وہ لوگ یستمعون القول، جو بات توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جو بات اچھی ہو اس کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک ہم اولو الالباب، اور یہی عقل مند ہے۔ اچھی بات کو سننا، واضح نصیحت کو سننا، یقیناً یہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا۔ سورہ قاف آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یعنی اس قرآن مجید میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور حاضر ہو، یعنی توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنے، اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ نمبر 4، آذان توجہ سے سنی جائے، پھر اس کا جواب دیا جائے۔ یہ بھی اللہ کی اس نعمت کا حق ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جس شخص نے آذان سنی اور اس پر یہ لازم ہے
فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جو مؤذن کہہ رہا ہے اس کے مطابق اس کا جواب دو۔ اگر کوئی شخص ایسے کرتا ہے، اذان توجہ سے سنے، اس کا جواب دے اور اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، جس نے یہ دعا پڑھی اللہ فرمایا حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ لہذا اذان توجہ سے سننا اور پھر اس کا جواب دینا۔ اسی طرح انسان جب بادل گرجیں تو آواز آتی ہے، ایک گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ جب تم بادلوں کی آواز سنو، گرج سنو تو یہ کہو، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ اپنے غضب کی وجہ سے، اپنے غضب سے ہمیں یا اللہ مار نہ دینا، اور اللہ ہمیں اپنے عذاب میں ہلاک نہ کر دینا، وعافنا قبل ذلک، یا اللہ اپنے عذاب سے پہلے، اپنے غضب سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرمانا۔ تو یقیناً جب بارش ہوتی ہے تو ہم آواز سنتے ہیں بادلوں کی، لیکن ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم بادلوں کی اس آواز کو سن کر، بادلوں کی آواز کو سن کر اللہ کی اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کریں، اور وہ کیا ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرغ کی آواز سنو تو فوراً پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور فرمایا کہ گدھے کی آواز سنو تو فوراً پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح اللہ کی اس نعمت کو بری آوازوں سے بچایا جائے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کے ان اعضاء کے متعلق پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ بری آواز، ناپسندیدہ آواز، اللہ کی نافرمانی والی بات اپنے کان میں نہ پڑنے دی جائے، اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بچایا جائے۔ گانا بجانا، جو کہ یقیناً شریعت اسلامیہ میں منع قرار دیا گیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ وہ لوگ جو ایسی چیزیں خریدتے ہیں، لہو الحدیث، ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو بیکار ہیں، لہو اللعب میں آتی ہیں، انسان کو مشغول کر دیتی ہیں، ایسی چیزیں جو لوگ خریدتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں اور اللہ کے